الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب الحلم والانات والرفق. حلم کا بیان، بردباری کا بیان، سوچ سمجھ کر ٹھہر کر معاملہ کرنے کا بیان اور نرمی کا بیان. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ رحمت، شفقت، نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور وہ رفق کو، دل کی نرمی کو، رحمت کو پسند کرتے ہیں. وہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا. اور اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو وہ تندی اور تند روئی اور تلخی اور سختی پر عطا نہیں کرتے، بلکہ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو اس کے سوا کسی اور وصف پر عطا نہیں کرتے. دیکھیے، ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور یہاں پر انسان پر ایک جیسے حالات نہیں آتے. خشک اور سرد جو ہے حالات آتے رہتے ہیں، سختی آتی رہتی ہے، اور بہت سی سختیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی تلخیاں اور سخت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سبب کوئی انسان نہیں بنتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. بیماری آئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی جو ہے وہ ٹورنیڈو آ گیا، کوئی آپ جو ہے وہ اور اس طرح کی کوئی آسمانی آفت آ گئی یا کوئی بڑی تکلیف آ گئی، کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا. لیکن ایک بڑا حصہ انسانی پین اور سفرنگ کا ایسا ہوتا ہے جس کا سبب دوسرے انسان بنتے ہیں. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں رہے، سماج میں رہے اور اس کو لوگوں کی طرف سے تکلیفوں کا، رنجشوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم. ایک ایسا مومن جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، خیر من المؤمن، وہ اس مومن سے کہیں بہتر ہے، الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. اس مومن سے وہ کہیں بہتر ہے جو لوگوں میں گھل مل کے نہیں رہتا بلکہ رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے اور نہ ہی ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے. تو اب ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب ہم لوگوں کے درمیان ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت ہی رحمت اور شفقت اور لینت کا معاملہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندوں میں بھی اس کی صفات کا ایک پرتو پیدا ہو. ایک جملہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے جو حدیث تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک اثر ہے جو چلا آ رہا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے خدائی اوصاف پیدا کرو. ظاہری بات ہے انسان خدا نہیں ہے اور خدا کے کچھ اوصاف ایسے ہیں جو اسی کو زیبا ہیں، تکبر ہے، بڑائی ہے، عظمت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان کو شریک نہیں ہونا. لیکن بہت سی ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو ہے وہ رحمت ہے، شفقت ہے اور لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ پرورش کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کی کفالت کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نرمی کو، اور اللہ تعالیٰ جتنا بندے کو نوازتے ہیں دوسروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنے پر، اتنا وہ تندی اور سختی کا رویہ اختیار کرنے پر عطا نہیں کرتے.
اور فرمایا کہ اور کسی بھی وصف سے اللہ تعالیٰ کی وہ عطا اس کو حاصل نہیں ہوتی جو نرمی اور رحمت و شفقت سے ہوتی۔ اس میں بھی یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اصل میں تو رحمت و شفقت ہی کا معاملہ ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سختی اور مضبوطی کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک بندہ مومن میں دو طرح کی صفات جو ہیں وہ درکار ہیں۔ ایک طرف اس کے اندر رقت ہونی چاہیے، لینت ہونی چاہیے، رفق ہونا چاہیے، اور دوسری طرف اس کے اندر صلابت ہونی چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اس پر بھی رحمت و شفقت کا غلبہ تھا۔ خود قرآن مجید نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر، اس کی بڑی عنایت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے جو ہے بہت ہی نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ جو ہے وہ تند روح ہوتے، آپ کی گفتگو کے اندر سختی ہوتی، روڈنس ہوتی، غلیظ القلب، آپ کا دل سخت ہوتا، لن فضوا من حولک، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ مجھے اقبال نے کہا نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو یہ جو خوئے دل نوازی ہے، یہ جو رحمت و شفقت کا معاملہ ہے، یہ انسان کو دوسرے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، اس کے خلق اچھے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو کہا کہ اس وجہ سے وہاں پر جو ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے، تمہیں عطا کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم نرمی کا اور رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کرو۔ اگلی روایت ہے، سیدہ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ فرمایا کہ یہ جو نرمی ہے، دل کی نرمی، یہ کسی چیز میں شامل نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اس کو مزین کر دیتی ہے، یعنی یہ نرمی جس معاملے میں بھی شریک ہو جاتی ہے اس معاملے کو خوبصورت بنا دیتی، حسین بنا دیتی۔ اور فرمایا کہ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس بھی معاملے سے، جس بھی چیز سے یہ رفق نکل جاتا ہے، یہ نرمی نکل جاتی ہے، وہ معاملہ بدنما ہو جاتا ہے، وہ معاملہ قبیح ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی چیز کے اندر، جس بھی معاملے کو نرمی کے ساتھ کیا جائے، لینت کے ساتھ کیا جائے، وہ معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور جس کے اندر تندی برتی جائے، سختی برتی جائے، چاہے وہ بات ٹھیک ہی ہو، یعنی جو آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں انداز آپ کا تندی کا ہے، سختی کا ہے، تو یہ چیز اس کو داغدار کر دیتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف مبعوث کیا، اور فرعون جو ہے وہ سرکشی اور تمرد اور اللہ کے خلاف بغاوت کا گویا سمبل ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی کہا، سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون سے کہا کہ ان سے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی پر آمادہ ہے، فقولا له قولا لینا، تو جا کر اس سے نرم بات کرنا، نرمی والی بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا شاید کہ وہ ڈر جائے، اللہ کی خشیت اختیار کر لے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو معاملہ بھی کریں اس میں ہم نرمی کا معاملہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے، کچھ جگہوں پہ سختی درکار ہوتی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمومی مزاج جو ہے وہ رحمت و شفقت کا بھی تھا، لیکن متعدد بار ایسا ہوا کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کو جلال آیا، اور کچھ روایتوں میں باقاعدہ اس کو صحابہ نے ڈپکٹ کیا ہے، بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور ایک موقع پہ ایک صحابی نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے جو رخسار مبارک ہیں ان پر جو ہے وہ انار نچوڑ دیا گیا۔
اور ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ دے رہے ہوتے تھے، آپ جلال میں آ جاتے تھے، آپ کا جسم کانپنے لگتا، ایک موقع پر آپ کی جو چادر ہے جو آپ کے مونڈے پر تھی وہ نیچے گر گئی۔ تو ایسا موقع ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کا معاملہ کیا ہے، اور سختی سے جو ہے لوگوں پر زجر کی ہے، اور منکر کو بہت سختی سے جو ہے وہ روکا ہے، لیکن عام رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نرمی کا ہے، وہ رحمت کا ہے، وہ لینت کا ہے۔ اب آگے ایک بہت اہم حدیث ہے، اور یہ کئی جگہ پر عام طور پر بیان ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بال اعرابی فی المسجد، ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں، اور یہاں مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، اس میں پیشاب کر دیا یا پیشاب کرنے لگا۔ فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ، تو لوگ ایک دم اٹھے کہ اس کو وہاں سے ہٹائیں اور اس کو جو ہے وہ کچھ کہیں اور زجر کریں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِّن مَّاءٍ، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پر پانی کا ایک ڈول جو ہے اس کو جو ہے بہا دو اور اس کو جو ہے پاک کر دو، صاف کر دو۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، کہ اے میرے صحابہ تمہیں بھیجا گیا ہے آسانیاں فراہم کرنے والا بنا کر، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور تمہیں سختی تنگی پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے یہ غیر معمولی واقعہ کہ مسجد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد ہے، اور وہاں پر ایک دیہاتی آ کر پیشاب کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ بھائی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی جلیل القدر صحابی، کوئی سینئر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ تھا، حاضر باش تھا، اگر وہ ایسی کبھی حرکت کرتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسپانس ہے وہ مختلف ہوتا، لیکن ایک دیہاتی آدمی ہے، اور قرآن مجید خود کہتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو بدو لوگ ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، اور پھر ماحول جو ہے وہ بادیہ کا جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، تو اس سے ان کی طبیعت کے اندر بھی درشتی پیدا ہو جاتی ہے، کھردرا پن پیدا ہو جاتا ہے، روڈنس پیدا ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بدو کو اس کا مارجن دیا، اور پھر صحابہ کرام کو ایک اصولی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تمہیں آسانی پیدا کرنی چاہیے لوگوں کے لیے، تنگی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور خود قرآن مجید کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی۔ تو صحابہ کرام سے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو سختی نہ کرو، درستی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ نرمی کا معاملہ کرو، کہ تم تنگی پیدا کرنے والے، سختی پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمہیں اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ تاکہ تم رحمت تقسیم کرو، تاکہ تم آسانیاں تقسیم کرو، تاکہ تم لوگوں کو سہولت فراہم کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ یسروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا دیکھو آسانی کا معاملہ کرو، آسانی فراہم کرو، سہولت فراہم کرو، ولا تعسروا، اور تنگی پیدا نہ کرو، سختی پیدا نہ کرو، وبشروا، اور بشارت دیا کرو لوگوں کو، ولا تنفروا، اور لوگوں کے اندر نفور پیدا نہ کرو، یعنی بشارت دے کر ان کو اپنے سے قریب کرو، اور جو ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور زجر اور توبیخ کا معاملہ کر کے ان کو اپنے سے دور مت کرو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے دور کے ایک بڑے عالم ہیں شیخ یوسف قرضاوی مدد ظلہ، وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمارا جو موٹو ہونا چاہیے اس دور میں جس میں ہم رہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ التیسیر فی الفتویٰ والتبشیر فی الدعویٰ، حالات جس طرح کے ہیں اور امت مسلمہ جس تہذیب کی لپیٹ میں ہے، اس میں وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی چاہیے فقہا کو کہ وہ فتوے کے معاملے میں تیسیر سے کام لیں، سہولت سے کام لیں،
آگے ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج مبارک بھی یہی تھا کہ جہاں تک گنجائش ہو لوگوں کے لیے نرمی کا، گنجائش کا، سہولت کا معاملہ کیا جائے، لیکن ہاں جہاں کسی گنجائش کو پیدا کرنے میں گناہ لازم آتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو پھر ظاہری بات ہے انسان کو اس سے بچنا ہے۔ چونکہ یہ جو نعرہ ہے الدین یسر یا ان الدین یسر، اس کو ہمارے ہاں جو متجدد لوگ ہیں وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کو ایک سلوگن کے طور پہ استعمال کر کے دین میں جو ہے وہ قطع و برید کا معاملہ کرتے ہیں اور ایک منیملزم پیدا کرتے ہیں، اور دین کے اندر جو عظیمت والے، سختی والے اور مجاہدے والے احکامات ہیں ان کو آہستہ آہستہ بالکل ختم کرتے چلے جاتے ہیں، اور دین کا ایسے بالکل ایک جو ہے وہ نرم ملائم سا ایک ورژن لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں نہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جس میں نہ جہاد و قتال ہے، جس میں نہ ہی دین کے حوالے سے غیرت اور حمیت کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک گنجائش موجود ہو اور کوئی دینی حکم کی وائلیشن نہ ہو تو یہی کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو آسانی دیا کرو، لوگوں کو تنگی نہ ڈالا کرو، اور بشارت دیا کرو، ان کے اندر نفور پیدا نہ کرو، ان کو متنفر نہ کرو اللہ کے دین سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجئے، کوئی تلقین کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غضب ناک مت ہوا کرو۔ فردد مراراً، ان صاحب نے اپنی فرمائش بار بار دہرائی، اوصنی اوصنی اوصنی، اے اللہ کے نبی مجھے آپ کوئی تلقین کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے، کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا لا تغضب، دیکھو غضب ناک مت ہوا کرو۔ تو یہ جو غصہ ہے، غیظ و غضب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ انسان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے، اور ہر انسان کو غصہ آتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو غصہ آنا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، غصہ نہ آنا غیر فطری چیز ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تغضب، تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ بہت زیادہ غضبناک مت ہوا کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب غصہ تمہیں آئے تو غصے کو تھام کر رکھو۔ وہ آیت بھی ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، والکاظمین الغیظ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ غصے کو گھونٹتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، اور اس باب میں امام صاحب کیوں اس روایت کو لے کر آئیں، اسی لیے لے کر آئیں کہ جب آدمی غصے میں آتا ہے، اشتعال میں آتا ہے، تو پھر وہ بردباری کا معاملہ نہیں کر پاتا، اسی طریقے سے پھر وہ سوچ سمجھ کر کوئی معاملہ نہیں کر پاتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قاضی، کوئی حاکم، کوئی پنچ فیصلہ نہ کرے جب کہ وہ غصے کی حالت میں ہو، یعنی غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جب انسان کہیں کسی منصب پر فائز ہو اور لوگوں کے مقدمات وہ فیصل کرتا ہو، وہاں پر بھی یہی تلقین ہے کہ غصے کی حالت میں جو ہے وہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو یہ گویا بردباری کے خلاف ہے، اور رفق کے خلاف ہے، اور سوچ سمجھ کر معاملہ کرنے کے خلاف ہے۔ سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، خوب کاری کو لکھ دیا ہے، خوبصورتی کو لکھ دیا ہے، ایکسلنس کو لکھ دیا ہے کہ جو کام بھی کرو خوبصورتی کے ساتھ کرو، عمدگی کے ساتھ کرو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تمہیں جو ہے وہ جنگ میں کسی کو قتل کرنا ہو تب بھی خوبصورتی سے قتل کرو، اذیت دے دے کے نہ مارو، مسلح نہ کرو، زندہ حالت میں اس کے اعضاء نہ کاٹو، آگ میں جلا کے نہ مارو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو اسلامی جو ہے وہ حکومت سزا دے تو وہ سزا دینے میں بھی جو ہے وہ تڑپا کر اور اذیت دے کر مارنا نہ ہو، بلکہ ایسا انداز ہو، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جو سب سے زیادہ آسانی سے انسان کی جان نکل جاتی ہے وہ بی ہیڈنگ ہے، یعنی سر تن سے جدا کرنا، اس میں کم سے کم تکلیف ہوتی۔ تو کہا کہ بھئی جب تمہیں کسی شرعی ضرورت سے قتل کرنا ہو کسی کو تو خوبصورتی سے قتل کرو، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب تمہیں کسی جانور کو ذبح کرنا ہو
تو اس میں بھی خوبصورتی کا معاملہ کرو۔ اب دیکھیں دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی، کسی انسان کا قتل، کسی جانور کو ذبح کرنا، جو عمل بجائے خود ایسے لگتا ہے کہ بہیمیت کے عمل ہیں، اس کے اندر خوبصورتی۔ تو اللہ کے نبی نے اسی لیے یہ مثالیں دی ہیں کہ ہر چیز خوبصورتی سے کرو، یہاں تک کہ کسی کو قتل کرنا ہے تو اس میں بھی خوبصورتی، کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس میں بھی خوبصورتی۔ اور پھر فرمایا کہ ذبیحہ کے حوالے سے خوبصورتی کا ایک مطلب یہ بھی ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے یہ کہ تم میں سے جو بھی شخص کسی جانور کو ذبح کرے تو جس آلے سے وہ ذبح کر رہا ہے اس کو اچھی طرح تیز کر لے، اس کی دھار تیز کر لے اور اس کے ذریعے ذبیحے کو راحت پہنچائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جس آلے سے اس کو ذبح کر رہے ہیں کوئی کند چھری ہے اور اس سے اس کو اور تکلیف ہو رہی ہے، مشکل سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اس طرح کند چھری سے جو ہے بکری کو ذبح کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو دو موتیں کیوں دیتے ہو، جان تو تمہیں اس کی نکالنی ہے، تو چاہیے یہ کہ بھائی چھری تیز ہو تاکہ آسانی سے اس کی جان نکل سکے۔ تو اس باب میں امام صاحب جو اس روایت کو لے کر آئے ہیں وہ اس بتانے کے لیے ہے کہ احسان کا معاملہ نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، احسان کا معاملہ حلم کا معاملہ ہوتا ہے، احسان کا معاملہ بردباری کا، سوچ سمجھ کے معاملہ کرنے کا کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔